جنگ میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ادھر آؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تھا؟ کہے گا اللہ تجھے معلوم نہیں. اللہ کہے گا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں تو تیری راہ میں قتل ہو گیا, میں نے تو گردن کٹا دی, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنی زمین جائیداد کو چھوڑا, فیکٹری کو چھوڑا, سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلا گیا, اتنا لڑا, کئی کافروں کو مارا, پھر ایک کافر کی گردن میری تلوار میری گردن پر چلی, میں بھی کٹ گیا, میں بھی مر گیا, میں بھی شہید ہو گیا تیری راہ میں. اللہ کہے گا کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے تو. کہے گا اللہ میں مرا نہیں, میں قتل نہیں ہوا. اللہ کہے گا تو نے گھر چھوڑا صحیح, بیوی چھوڑی صحیح, بچے چھوڑے یہ بھی صحیح, تو نے فیکٹری چھوڑی یہ بھی صحیح, زمین و جائیداد چھوڑی یہ بھی صحیح, میدان جنگ میں لڑائی یہ بھی صحیح, تلوار چلائی یہ بھی صحیح, کافروں کو مارا یہ بھی صحیح, اور ایک کافر کی تلوار تیری گردن پہ چلی یہ بھی صحیح, تو مرا یہ بھی صحیح, لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہوا یہ صحیح نہیں ہے. کا سب صحیح لیکن تو اللہ کی راہ میں نہیں مرا. کیا مطلب؟ اللہ کہے گا جب تو تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گیا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں, لوگ مجھے لڑنے والا کہیں, لوگ مجھے میری بہادری کے چرچے کریں. تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا, دکھاوا تھا تیرے اندر, تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا. تو نے میرے لیے لڑائی کہاں لڑی ہے؟ تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے, بہادر کہلانے کے لیے لڑا تھا. چلو آؤ ڈال دیا جائے گا جہنم میں. گھر بھی گیا, بیوی بچے بھی چھوڑے, فیکٹری بھی چھوڑی, کاروبار بھی چھوڑا, کئی کافروں کو مارا, خود بھی قتل ہوا, لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں. کتنی سی بات پر صرف دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اتنے سے کام پر کہاں چلا گیا؟ جہنم میں. نیت دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے؟ کام اچھا تھا, لڑا میدان جنگ میں, لیکن نیت خراب تھی, اس لیے اچھا کام بھی بیکار ہو گیا. جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے, سنیچر غائب, اتوار غائب, سوموار غائب, منگل غائب, بدھ غائب, جمعرات غائب. جمعے کو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر, سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں, جنت الفردوس بھی لگا لی, پہلی صف میں بیٹھے ہیں. جرجیت صاحب نے نماز کے بعد پوچھا صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں, جمعے میں اگلی صف میں, ماشاءاللہ. کہو بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ولی صاحب آج جمعہ تھا. اچھا جمعہ تھا, ہاں. او اس کا مطلب جمعے کو اللہ دیکھتا ہے, بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ. بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا. ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے. او ہر دن دیکھتا ہے تو پھر تم نے اور دن نماز نہیں پڑھی, آج کیوں پڑھی؟ آج جمعہ تھا. اچھا جمعے کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. ارے نہیں یار مولانا, آپ یار مذاق بنا رہے ہیں میرا. نہیں مجھے ایکسپلین کرو, سمجھاؤ مجھے. مطلب آج جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ یہ جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کے اوپر سے معاف. ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں. بھائی تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کا مطلب ظہر کی نماز معمولی ہے, وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. عصر چھوڑ دو اتنا بڑا, پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ بڑا گناہ. ارے مولانا صاحب, ارے پاگل ہو یار. نہیں میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ نا. ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے. یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے, کتنا کمینہ ہے. یعنی جمعے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی, وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. اللہ کی قسم یہ نماز جمعے کی بھی تمہاری نہیں ہوگی, تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی, کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, گاؤں والوں کو سجدہ کیا. نیت دیکھتا اللہ, نیت. اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا, تھوڑا تھک گیا, اس نے سوچا کہ سستا لوں, اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے اور تھوڑا لیٹا, نیند آ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب.
میرے پورے گھر کا سامان اونٹ پر تھا اور اونٹ غائب، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ اللہ کیا میرا اونٹ کہاں گیا؟ پورا جنگل تلاش ڈالا، اونٹ نہیں ملا۔ پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ پھر تھک گیا، دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا، اسی جگہ پر آیا، آگے پھر بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں اس کے بعد ڈھونڈوں گا۔ اس نے اپنا چادر بچھائی، لیٹ گیا، تھوڑا لیٹا کہ میں سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں، اونٹ کو پھر ڈھونڈتا ہوں۔ آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسے ہی موجود ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے کھول کے دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں، اس زمانے میں جو غلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں، جیسا سامان میں نے لادا تھا ویسا ہی۔ خوش ہو گیا، اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا، ہمیں اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا۔ تو مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مان گیا ہے اللہ تجھے، واقعی تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ واقعی تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، وانا ربک، میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں؟ اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت، ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، اللہ مسکرا دیا، غصہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا۔ اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جالو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، اللہ سے یہ نہیں کہا اس نے۔ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے، خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، اپنی نیتوں کو سنبھالو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر۔ آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں ضروری تھیں، آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے، لڑکیاں حد سے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، کالجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال، آفسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شریعت حج کی اجازت بھی عورت کو بغیر محرم کے نہ دیتی ہو، اگر حج جو فرض ہے ایک مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن ایک عورت کو بھی اگر حج جیسا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لیے اس کا یا تو شوہر ہونا چاہیے، یا اس کا بھائی یا باپ، یا ایسا شخص اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تب وہ حج کر دیں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو عورت کے اوپر سے حج کا فریضہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی
अल्लाह को ये गवारा है कि मेरी कोई बंदी एक फर्ज छोड़ दे, लेकिन ये गवारा नहीं है कि उसकी इज्जत व आबरू मेरे हक को और मेरे फर्ज को अदा करने के सिलसिले में उसकी इज्जत व आबरू का कोई सौदा कर ले और उसकी इज्जत व आबरू के साथ कोई खेल ले। जब हज जैसी इबादत अकेले नहीं जा सकती है तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, बाजारों में अकेले जाने के लिए, शॉपिंग और मार्केटिंग अकेले करने के लिए, आपके घर से आपकी बहन बेटियां अकेले सफर करती हैं। दयूस है वो भाई जिनकी बहनें अकेले सफर करती हैं। भड़ुए हैं वो बाप जिनकी बेटियां अकेले सफर करती हैं। यही जुमला मैं भूल गया था। दयूस का माना होता भड़ुआ। भड़ुए हैं वो लोग जिनकी बहन बेटियां अकेले सफर कर रही हैं और बेपर्दगी के साथ सफर कर रही हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने तो 1 घंटा 50 मिनट के अंदर आपके सामने रखी हैं। लोगों का उठना भी शुरू है क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त 2:50 रात के हो रहे हैं और ये सर्दी का दिन है और इस वक्त मैं भी माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ अपने फुफेरे भाई को लेकर। मैं यहाँ बैठा ज़रूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहाँ लगा हुआ है। जिनको मैं छोड़ के आया हूँ वो कैसी निगरानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि अब पैर के साथ साथ हो सकता है कि लेटरिन का रास्ता भी निकालना पड़े और मुझे आर्टिफिशियल कोई मसनूई रास्ता बनाकर थैली वैली लगाना पड़े। क्या ज़िंदगी रह जाती है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसकी ये नौबत ना आए। पैर कट गया, चलो कम से कम उसके बच्चों के सामने वो ज़िंदा रहे, यही काफ़ी है, लेकिन इतनी बुरी नौबत ना आए। डॉक्टरों ने कहा भी 90% में बचा रहा हूँ, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए और उसके अलावा जितने भी बीमार हैं अल्लाह उन सबको, अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।